بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا عبد الصالح والمطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولحسن ولحسین. السلام علیکہ یا عبد الصالح ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات پڑھیں. عزاداران امام کم از کم 9 ذی الحجہ تک یہ زیارت ضرور پڑھیں. جب آپ زیارت پڑھتے ہیں آپ کا ایک رشتہ بنتا ہے معصوم سے. جناب مسلم کی زیارت پڑھو، روز پڑھو کم از کم 9 ذی الحجہ تک. اور 9 ذی الحجہ کہ عرفے کا انتظار کرنا. عرفے کو ایزی مت لو کہ ہر سال عرفہ آ رہا، ہر سال عرفہ گزر جاتا. عرفے کا دن اتنا امپورٹنٹ. کربلا مولا کی 3 مخصوصیت زیارت کی. اللہ ہم کو نصیب کرے کربلا کی زیارت. روز عرفہ، روز 40 اور 15 شعبان. اللہ یہ تینوں زیارت نصیب ہو. عرفے کی زیارت اتنی بڑی زیارت ہے کہ اگر کوئی واجب حج کر چکا تو پھر وہ ہر سال اگر کربلا جائے گا عرفے کے دن 1000 حج کا ثواب ہے. ایک زیارت حسین ابن علی 1000 حج کا ثواب. اگر آپ نہیں جا سکے یہ سال کوئی بات نہیں، حسین کریم ابن کریم ہے، کوئی بات نہیں. یہاں بیٹھ کر لکھنؤ میں عرفے کے دن مولا حسین کی زیارت ضرور پڑھنا. سب کو بول رہا، لڑکا لڑکی عورت مرد جلسے کرو، لیکن دن میں ظہر کے بعد مغرب سے پہلے زیارت امام حسین کا ثواب 1000 حج کا ہے کے دن کا. اتنا ثواب بتایا گیا. آپ سوچو آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 حج لکھے جائیں گے ایک زیارت امام حسین عرفے کے دن کی. تم صرف ایک بات کہہ رہے روز عرفہ یہاں پہ یہ نیت کر کے پڑھنا کہ میں زیارت امام حسین روز عرفہ پڑھتا ہوں. زیارت وارثہ پڑھو کوئی بات نہیں، 5 منٹ کی زیارت ہے. روز عرفہ پڑھتا ہوں عرفے کے دن. اپنی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے ضرور پڑھنا مرحومین کی طرف سے. جیسے آپ ثواب کو ایکسپیکٹ کر رہے، جیسے آپ ثواب لے رہے، اگر تمہاری ماں اور تمہارے باپ اور سارے مرحومین کو مل جائے تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ اس نے مجھے یہ ثواب بھیجا. یہ بولو کہ روز عرفہ میں زیارت پڑھتا سارے مرحومین کی طرف سے، پوری دنیا کے، جس کی پہلی رات ہے اس کی طرف سے. عرفے کے دن مولا حسین کی زیارت. تم صرف کہو گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بس جیسے ہی سلام کیا بارش جیسے ہوتی نا تیز، وہ رحمت کی بارش سارے مرحومین کی لہت پہ ہوتی ہے. ہر خبر پہ بارش ہوتی رحمت کی، نور کی. جب بارش ہوتی تو مردہ پوچھتا کہ اتنی رحمت آ رہی کہاں سے، تو اس مردے کو بتایا جاتا کہ ہاں لڑکی نے، فلاں لڑکے نے. آج عرفے کا دن ہے، زیارت امام حسین تمہاری طرف سے پڑی، حسین کی زیارت کا ثواب ہے. جب آپ کے اوپر اتنی بارش ہو رہی مرنے والوں کے اوپر تو آپ پہ نہیں ہوگی، تمہارے اوپر نہیں ہوگی. آپ کو تصاب اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو رحمت کی بارش ہوتی ہے. اور یاد رکھو جب رحمت آتی ہے نا تو مصیبت دور ہو جاتی، خود بخود دور ہو جاتی. اس سے بڑی بلیسنگ اور کیا چاہیے، اس سے بڑی رحمت اور کیا چاہیے. ابھی مکمل بھی نہیں کی زیارت، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ نے تمہارے اوپر رحمت کو نازل کر دیا. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. عرفے کا دن 9 ذی الحجہ. میں اتنا بول رہا آپ کو، اگر کوئی ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھی جو میری مجلس سن رہی آج کی، اگر اس نے عمل کر لیا جو میں بتا رہا تو میری مجلس قبول ہو گئی. تمہاری ہیپی میرڈ لائف چاہتے، خوشحال زندگی چاہتے میاں بیوی کی، تو یہ عمل کرو. ہر عورت چاہتی ہے، ہر مرد چاہتا کہ اس کی زندگی ہیپی ہو. اور میری دعا بھی یہی ہے
کہ اللہ سب کی ہیپی میرڈ لائف رہے. آپ آمین نہیں بولتے؟ بہت ضروری ہے. لڑکیوں کو بھی بول رہا. تو یہ اعمال کرو اس دن کی، اور کہ تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے. رزق کے لیے کہا گیا کہ عرفے کے دن زیارت پڑھ کے دعا مانگے تو اللہ رزق کے دروازے ایسے کھولتا. اب ایک بات روکتا میں یہاں، روک کے آپ کو بول رہا ہوں، غور سے سننا، کہ عرفے کا دن گناہوں کی معافی کا دن ہے. کل بتایا میں نے، وہ دن اللہ نے رکھا کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دوں. یہ ذہن سے نکال دو کہ تمہارے کوئی گناہ نہیں ہے. حکم کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا عرفے کے دن، تو اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار سمجھنا. بہت مشکل ہے. میں یہ نہیں بول رہا بندوں کے سامنے جا کے بولو، میں بول رہا اللہ کے سامنے جا کے. اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار سمجھو، اور سامنے والے کو سب سے نیک سمجھو. کیوں سمجھو؟ اس لیے کہ مجھے میرے گناہ یاد ہے، معلوم ہے، سامنے والے کے کچھ نہیں معلوم ہے. سمجھے؟ ہمیشہ اپنے آپ کو، عورت ہو مرد ہو، سب کو بول رہا. وہ تو اللہ ستار ہے، اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، لیکن ہم مارکیٹ میں لاتے ہیں لوگوں کے گناہوں کو. کبھی گناہ کو، کسی کی بری چیز کو مارکیٹ میں مت لاؤ. اگر واٹس ایپ کے اوپر تمہارے لیے کوئی میسج آیا فلاں بہن کے لیے، فلاں بھائی کے لیے، پھیلاؤ مت. کبھی نہیں پھیلانا. کوئی آ کے بولے بھی تم کو اس نے ایسا کیا تو خاموش بیٹھو. اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ایک بات بولو، جب تم معافی مانگتے نا تو تمہارا غرور ٹوٹتا. اور وہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے جو شیطان نے کیا تھا. شیطان بنا غرور کی وجہ سے. میں نہیں بول رہا، خدا بول رہا. اس نے کیا کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا مٹی کے بنا، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے کیا کہا کہ تم مغرور ہو گیا. غرور کر رہا. غرور تمہارے اعمال کو سارا تباہ کر دیتا. کیا غرور کئی چیزوں کے ہوتے ہیں. اپنے حسن کا غرور ہے، مردوں میں نہیں ہوتا، یہ زیادہ عورتوں میں ہوتا. اس لیے ادھر دیکھ کے بول رہا. عورتوں کو بڑا غرور، لکھنؤ کی عورتوں کو نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا. میں بڑی حسین، میں بڑی خوبصورت. کوئی بات نہیں یار، اللہ نے تم کو بنایا، شکر ادا کرو. شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے بڑا خوبصورت بنایا. شکر ادا کرو اللہ. غرور حسن کا ہے، غرور پیسے کا ہوتا، غرور گھر کا ہوتا، میرا سب سے اچھا گھر. غرور گاڑی کا ہوتا کہ سب سے بڑی مرسیڈیز میرے پاس ہے. یہ ساری چیزیں غرور کر رہے کس کے لیے؟ ایک لمحے میں ملک الموت آئے گا تو سارا غرور ٹوٹے گا. ایک لمحے میں ٹوٹے گا. ارے بابا، جب شداد ظالم نہیں رہا، فرعون نہیں رہا، یزید نہیں رہا، صدام نہیں رہا، اتنی دولت مند لوگ ختم ہو گئے، حسین خوبصورت سب گئے. شکر ہمیشہ یہ کرو کہ اس کا دیا ہوا ہے حسین ابن علی کے صدقے میں، مولا حسین کا صدقہ ہے. تو استغفار ضرور کرو. نماز عصر کے بعد، عصر کی نماز پڑھ کے 4 رکعت 70 مرتبہ بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا یہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف 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 الف، یا بولو الغوث الغوث الغوث، یا بولو افو 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 افو، یا اردو میں بولو اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. 70 مرتبہ بولو. دن بھر کے 700 گناہ معاف کر دیتا. کیا سن رہے ہیں؟ اللہ بہانے ڈھونڈتا کہ میں رحمت کو کیسے نازل کروں. لیکن آپ نے کل پڑھیں گے، آپ انشاءاللہ 70 مرتبہ پڑھیں گے نا؟ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ پڑھ کر اب یہ مت بولو کہ 700 گناہ معاف ہو گئے، اب تو 1 مہینے کی فرصت نہیں. یہ مت بولو کہ اب تو 1 مہینے کی فرصت، 700 میرے معاف ہو گئے.
وی ڈونٹ نو، ریئلی وی ڈونٹ نو کہ میں ایک دن میں 700 کر دوں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. گناہوں کا یہ عرفے کا دن معافی کا دن ہے، یاد رکھو. کثرت کے ساتھ گناہوں کی معافی مانگو اس دن. میں آپ کو وہ مشہور دعا دے رہا جو میرے مولا حسین کی دعا ہے. میں اتنے بڑے مجمع سے میں بول رہا ہوں، غور سے سنو. مشہور ترین دعا مولا حسین کی روز عرفہ، سب جانتے ہیں، سب سے بڑی دعا ہے. دعائے ندبہ، دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ سمالی، سب سے بڑی دعا. وہ دعا عربی میں مت پڑھو، اردو میں پڑھو. اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا، ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کیا ہے، اور بھی علماء نے کیا. اردو میں بار بار بول رہا، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو. ماں پڑھ رہی، بچوں کو بٹھاؤ. باپ پڑھ رہا، میاں بیوی بیٹھے، سب جوانوں کو بول رہا تم کو 1 سال کا پروٹیکشن ہے. آئندہ عرفے تک تم پروٹیکٹڈ رہو گے، حفاظت میں رہو گے حسین ابن علی کے. اگر حسین کا حفاظت میں کوئی آ جائے تو کیا کوئی بلا مصیبت آ سکتی؟ حسین تم کو اپنی رحمت میں لے لیں گے. دعائے مولا حسین روز عرفہ اتنی ریکمینڈڈ دعا ہے، یہ آپ کو ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. میں کیوں اتنا سٹریس کر رہا اس دعا کے لیے؟ آپ پڑھتے ہوں گے، میں یہ نہیں بول رہا نہیں پڑھتے ہوں، جو نہیں پڑھتا اس کو بول رہا. ٹائم نکالو، سوتے مت رہو، ادھر ادھر مت جاؤ، گوسپ مت کرو. اس دن لوگوں کے اوپر بہتان مت باندھو، اس دن نکڑوں پہ ٹھہر کے باتیں مت کرو، بلکہ اس دن حسین کے لیے رہو. میں یوتھ کو بھی بول رہا تمہارا فیوچر بدل جائے گا. کالجز میں، آفیسز میں تمہاری زندگی بدل جائے گی. یہ دعا آئی کیسا ہمارے پاس؟ عرفے کا دن تھا، آخری حج. مولا نے جس حج کو عمرے میں بدل کے مولا چل رہے تھے، مولا حسین، روایت کا جملہ غور سے سنو. میں نے کل کہا، آج بھی بولا، زوال سے عرفہ شروع ہوتا، ظہر سے. نماز پڑھانے کے بعد مولا حسین صحرا میں، ڈیزرٹ میں، عرب کا ڈیزرٹ، قافلہ رکا ہوا تھا. اعمال کر کے عرفے کی نماز پڑھ کے مولا حسین اپنے خیمے سے باہر آئے. سارے اصحاب، سارے اہل بیت جو ساتھ تھے سب باہر آئے، جس میں مولا عباس بھی ہے، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم و محمد، سب. وہاں پہ ایک چھوٹا سا راک تھا، راک یعنی چھوٹا سا پہاڑ کا ایک ٹکڑا تھا. سیدانیاں خیمے کے اندر تھی، مولا حسین خیمے سے باہر زیر آسمان، سارے کے سارے پورے گھیرے ہوئے مولا حسین. میری طرف دیکھو، مولا حسین اس پہاڑ پہ راک کے اوپر ایک ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو تھے. حسین گریا کر رہے تھے. آج ہم یہ دعا دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. حسین نے کوئی لکھی ہوئی دعا نہیں پڑھی، یہ مولا حسین کی زبان کے جملے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے. یعنی جو دل سے بول رہے مولا اس دعا میں بول رہے. میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، عرفے کی دعا اردو میں پڑھنا. اگر سینے میں پتھر بھی ہے دل کی جگہ پہ تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، تم رو گے. یقین نہیں آتا تو یہ پتہ نہیں چلے کہ یہ دعا ہے کس کی دعا ہے، تو تم یقین نہیں کرو گے کہ یہ حسین کی دعا ہے. جس انداز سے، جتنی تڑپ کے ساتھ، کرب کے ساتھ حسین اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے مانگ رہا تھا. ایک ہاتھ راک پہ، ایک ہاتھ آسمان کی طرف، آنسوؤں کی لڑی ہے جو بہہ رہی. ہاتھوں کو اٹھا کے بار بار فاطمہ کا لال یہ بول رہا تھا، میرے کریم تیری بارگاہ میں تیرا حقیر بندہ آیا ہے، تیرا مسکین بندہ آیا ہے جس کے دامن میں کچھ نہیں ہے. وہ بندہ تیری بارگاہ میں آیا. اس کی تعریف کی اللہ کی، پھر اپنے آپ کو بتایا. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں. اتنا مولا حسین نے بار بار یہ کہا کہ جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو غلام سمجھو، اس کو آقا سمجھو. اس طرح مانو. اتنا
ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسا ایک چھوٹا بچہ روتا ہوا اپنے باپ سے مانگتا ہے نا، ویسے حسین مانگتا، جس کی ٹھوکر میں کائنات ہو، جو زمین اور آسمان کا مالک ہو، جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہو، جس کا نام ہماری مغفرت کروا دے، جس کو ایک سلام خبر میں روشنی کر دے، وہ فاطمہ کا لال کہ جس کی وجہ سے آج اسلام باقی ہے، وہ حسین ابن علی۔ پلیز میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، اب جملے غور سے سنو۔ اتنا مانگا اللہ سے، کیا ضرورت ہے مولا حسین کو مانگنے کی؟ اس کے نام پہ آج ہم کو ملتا ہے ہر چیز عالمین، کائنات نہیں سارے عالمین کا مالک ہے حسین، سردار جوانان جنت ہے حسین، علی و فاطمہ کا بیٹا ہے حسین، جس نے کربلا کی ریگزار کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام بنا کر رشک خلد بنا دیا، وہ حسین۔ غور سے سنو، مانگتے ایک سٹیج پہ آ کے جب ختم کیا دعا تو مشہور جملے ہیں حسین کے، دعا مانگتے کہتے ہیں، اب جملے سنو غور سے، مولا حسین کے جملے، مانگتے کہتے ہیں، اے پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا، اللہ۔ اس کے بعد کہا اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا۔ یہ پیغام ہے حسین کا عرفے کے دن، ایزی مت لو، بار بار یہ جملہ بول رہا کہ عرفہ گزر جائے گا، پھر سال بھر رو گے کہ مولا مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ دے دو۔ عرفے کا آخری پیغام دے رہا، صرف آخری پیغام، عرفے کے دن کہ گناہوں کی معافی کا دن ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولیں گے یا سری الرضا، سب سے جلدی راضی ہونے والے آج مجھ سے راضی ہو جا، یہی بولو گے نا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ جو بھی بندہ اس کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے یا آپ بندوں سے معافی مانگتے ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے کہ سامنے والا فوراً معاف کر دے؟ یہی چاہتے ہیں نا آپ، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی جا کے ہم یہی بولتے ہیں نا کہ اللہ تم معاف کر دے، پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے اللہ سے کہ اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے، تو بھی مجھے معاف کر، یہی سمجھتے نا کہ اللہ معاف کر دے گا، ایک امید سے جاتے نا۔ اب میں آپ کو آخری پیغام دے رہا جو عورتوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، مردوں کے لیے بھی امپورٹنٹ۔ عرفے کا دن میں بار بار بول رہا کہ گناہوں کی معافی کا دن ہے، اللہ سے جا کے معافی مانگو۔ تو عرفہ آنے سے پہلے 9 ذی الحجہ سے پہلے سب کو بول رہا، جو بھی سن رہا، لائیو سن رہا یا بارگاہ میں سن رہا، اگر تم کسی سے ناراض ہو، بھائی بہن رشتہ دار مومن کسی سے تم ناراض ہو تو پہلے اس کو معاف کرو، پھر عرفہ تک پہنچنا۔ نہیں سمجھے؟ آج ہمارے خاندان ٹوٹ گئے، میں اس سے بات نہیں کرتی، میں اس سے بات نہیں کرتی، میرے اس سے تعلقات نہیں ہے، اس سے تعلقات نہیں ہے۔ اگر تم کسی کو معاف نہیں کرو گے تو ایکسپیکٹ مت کرو، ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اللہ تم کو معاف کرے گا، حسین تم کو معاف کریں گے۔ یہ یاد رکھو، پہلے مومن کو معاف کرو، پھر جا کے بولو مجھے معاف کر دے۔ مرد چاہتا بھی ہے کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کو، بھائی کو، بہن کو معاف کر دوں، عورت بولتی نہیں کرنا، میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا معاف کر دو مجھے، کیونکہ عورت نہیں بولتی، میں بول رہا ایک بار۔ بیویوں کا زور بہت ہے نا، بیوی بولتے I don't want to talk، ختم ہو گیا۔ میں انگلش میں بولا جان بوجھ کے۔ اگر آپ کی وائف بولتے I don't want to talk to her، you also don't talk، جو سمجھا وہ سمجھا، جو نہیں سمجھا میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ آپ اپنی اپنی وائفز کو سمجھا دیں کہ مولانا نے ممبر سے کہا، انگلش میں کہا، وہ بولے گی I don't want to talk to her، وہ بیچارہ مرد کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ مجھے بتایا گیا کہ لکھنؤ کے مرد بڑے شریف خاموش ہیں، زبانی نہیں کھلتی ان کی، عورتیں بھی بہت نیک ہیں یہاں کی، کل تک رہنا ہے مجھے۔
مولا آپ سب کو آباد رکھے، میری دعا آپ کے ساتھ، سلامت رہیں آپ، خوش رہیں. لیکن پلیز میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، پلیز بول رہا ہوں کہ اگر تمہاری کسی بہن سے، بھانجی سے، بھتیجی سے، بھائی سے بات چیت نہیں ہے تو بہترین موقع آ رہا 9 ذوالحجہ کا. اگر تم چاہتی ہو کہ مسلم ابن عقیل تم سے راضی ہو جائے، تم چاہتی ہو کہ حسین ابن علی تم سے راضی ہو جائے، تو آپ پہل کرو، پہل کر کے اس کو معاف کر دو، سوری بول دو. غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی اس کی ہے، لیکن آپ پہل کرو. یہ صلہ رحم ہے، یہ خط رحم نہیں ہے. اگر صلہ رحم تم نے کر دیا تو اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو بڑھا دیتا، اللہ تمہارے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا. یہ صفت اللہ کی ہے. دعائے کمیل میں شب جمعہ تم یہ بولتے ہو، یا سری الرضا، یا سری الرضا، کہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا. تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندے، تو مجھ کو تو کہہ رہا ہے یا سری الرضا، تو بھی تو راضی ہو جا کسی سے. اتنا خاموش مت سنو یار، راضی ہو جاؤ. میں بچوں کو بول رہا، یوتھ کو بول رہا، لڑکیوں کو بول رہا کہ تم ریولوشن لاؤ لکھنؤ میں، تم انقلاب لاؤ اپنے اپنے گھروں میں. میں ان لڑکیوں کو بول رہا کہ تم اپنے ماں باپ سے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، چھوٹی آواز میں بات کرو، بات کر کے بولو کہ ماں ہم کو اپنے اس رشتہ دار سے ملنا ہے. کیا بول رہا ہوں میں؟ انقلاب لاؤ، انقلاب ہر گھر میں. اگر سب مل لیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے دوستو. عرفے کی جو مخصوصی ہے، عرفے کی جو برکتیں ہیں، اسی سے ملے گی. ورنہ اگر تم کسی سے ناراض ہو کے روز عرفہ اعمال کرو اور بولو میں اپنے یہ بھائی سے بات نہیں کر رہا، اس سے بات نہیں کر رہا، تو اللہ بولتا میں بھی تم سے بات نہیں کر رہا. اپنی لائف کو بدلو، لائف میں چینج لاؤ اور عرفے کا انتظار کرو. عرفے کے دن مثال کے طور پہ آخری جملے میرے، مثال کے طور پہ آپ نے ساری وہ چیزوں پہ عمل کیا جو میں نے بولا. آپ نے زیارت مولا حسین پڑھی، دعائے مولا حسین پڑھی، اعمال کیے. ایک نماز میں بھول گیا بولنا، اس دن نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ضرور پڑھو. یہ ہماری شیعہ فرقہ کی سب سے زیادہ ریکمینڈڈ نماز ہے. یہ جناب جعفر طیار میرے مولا کے بڑے بھائی، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کے سسر ہیں، فادر ان لا. آپ کے بڑے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ شادی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی ہوئی، اور آپ کے چھوٹے بیٹے محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کی شادی شہزادی ام کلثوم سے، چھوٹی شہزادی سے. مولا کے بڑے بھائی، مولا کے سمدی. بہت ہی ریکمینڈڈ نماز ہے روز عرفہ. پلیز بول رہا ہوں، یہ تحفۃ العلوم میں بھی یہ نماز ملے گی آپ کو. 4 رکعت نماز ہے جس میں 300 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا ہے. 15 منٹ کی نماز ہے بس. یہ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول کہے، جناب جعفر طیار کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ جعفر، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک کسی نبی کی امت کو اللہ نے یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا. جو یہ نماز پڑھے گا اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہوگی، تو مصلی سے اٹھے گا نہیں، اس کی دعا پوری ہوگی. سمجھ میں آئی؟ ریکویسٹ ہے ساری میری ماں بہنوں سے، میرے بھائیوں سے، میرے بچوں سے کہ عرفے کے دن جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کی نماز ضرور پڑھنا. آپ نے یہ نماز پڑھی، آپ نے اعمال کیے. پلیز آخری جملے، اعمال کیے، زیارت پڑھی، دعائے مولا حسین پڑھی. سب اعمال کرنے کے بعد لوگوں کو معاف بھی کر دیا. اعمال کرے 3-4 گھنٹے، اس کے بعد بیٹھ کے اگر تم نے غیبت کی کسی کی، کیا بول رہا میں، کیا بول، کسی کے بارے میں بات کیا، وہ بہن نے ایسا کیا، اس کے گھر میں ایسا ہوا، اس نے ایسا، تو سارے اعمال ختم ہو گئے. پلیز ریکویسٹ کر رہا، کوئی اگر تم کو واٹس ایپ پہ، فون پہ بولے بھی کہ فلاں کے گھر میں ایسا ہوا، فلاں نے ایسا کیا، تو جسٹ سے کہ اسٹاپ اٹ، آج روز عرفہ ہے. میں اپنے اعمال کو خراب کرنا نہیں چاہتا. لکھنؤ کی عورتیں تو کرتی نہیں غیبت، میں مردوں کو بول رہا ہوں.
بھائی اس لیے بول رہا، بہت بول دیا، اب نہیں بولتا آپ کو. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا آپ سے کہ اس دن کوئی جملہ کسی کے بارے میں نہیں بولو. اپنے اعمال کو، اپنے دن کو ضائع مت کرو. اتنا بڑا دن، اتنے غم کا دن، مصیبت کا دن، اس دن کے اعمال اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. سے بھی آپ لوگ آئے، مولا تمہاری صحیح کو قبول کرے انشاءاللہ، اعمال کو قبول کرے، مجلسوں کو قبول کرے.